بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل المدینہ، مدینہ منورہ کے فضائل۔ مدینہ جب مطلق بولا جاتا ہے تو مدینہ سے مراد مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مبارک شہر کہ جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مسکن، اور جس کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا مدفن ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جاچ جہاں خیر و شر کی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، فقیر و غریبوں کو ٹھہرانے والے۔ وہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ کا پہلا نام یثرب تھا، یثرب۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے سورہ احزاب میں 13ویں آیت، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ۔ یثرب ابن قانیہ کے نام پر اس کا نام مدینہ رکھا گیا، اس کا نام یثرب رکھا گیا، یثرب۔ جب اللہ رب العزت جل جلالہ نے قوم عاد کو ہلاک فرمایا تو قبائل متفرق جگہوں پر آباد ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں اور کچھ لوگ طائف میں، اور یثرب اپنی قوم کے ساتھ مدینے کی جگہ میں اقامت پذیر ہوئے تھے، ایک زمانے تک یہ مدینہ طیبہ، یہ اس مدینہ طیبہ میں رہے، انہوں نے کھجور کے باغات لگائے، چشمے جاری کیے، پھر جب انہوں نے فساد مچایا تو اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک فرما دیا، اور کھجور کے باغات سوکھ گئے، چشموں کا پانی زمین میں دھس گیا، یہاں تک کہ جب تبع یہاں سے گزرے تو انہوں نے اس شہر کو آباد کیا۔ مدینہ منورہ کے تعلق سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ بلاد یمن سے ہے، اور بعض نے کہا کہ بلاد شام سے ہے، اور علامہ عینی نے فرمایا وَلَصَاحُ أَنَّهَا مِن بِلَادِ الْيَمَنِ، اصح قول یہ ہے کہ یہ بلاد یمن سے ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی بشارت طبع کو یہ پہنچی کہ نبی آخر الزمان اس مقام پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، تو طبع نے اس شہر کو آباد کیا۔ پہلے اس کے دور میں یہ صحرا بیابان تھا،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت گاہ ہونے کی وجہ سے تبع نے اس کو آباد کیا تھا، اور اس نے ایک تحریر بھی لکھی تھی۔ تبع کے انتقال کے بعد 1000 سال کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، ولادت ہوئی۔ حضرت سہل ابن سعد ساعدی نے یہ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لا تسبوا تبعا فإنه كان قد اسلم، کہ وہ اسلام لے آیا تھا، مسلمان تھا، وہ اس کو برا مت کہو، تبع کو۔ بعد میں اوس اور خزرج اس جگہ میں آ کر آباد ہوئے، اور اوس و خزرج یہ دونوں بھائی تھے۔ ان کی والدہ کا نام قیلہ بنت ارقم ابن عمرو تھا، اور انہی اوس اور خزرج ہی کی اولاد سے انصار ہیں۔ بعض انصار اوسی ہیں اور بعض خزرجی۔ تو اس کا نام، مدینہ منورہ کا نام پہلے یثرب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا نام طیبہ اور طابہ رکھا، اور اس مدینہ منورہ کے اسماء میں سے ایک عذرا بھی ہے، جابرہ بھی ہے، مجبورہ بھی ہے، محبہ بھی ہے، محبت اور محبوبہ بھی ہے، قاسمہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس شہر کو یہ فضل عطا فرمایا، اپنا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت گاہ بنایا مدینہ منورہ کو۔ اب باب دیکھیں، باب حرم المدینہ، یہ باب ہے مدینہ منورہ کے حرم کے بیان میں، مدینہ منورہ کے حرم کی فضیلت کے بیان میں یہ باب ہے۔ حرم اور حرام دونوں ایک ہیں، جیسے زمن اور زمان۔ اسی سے بولتے ہیں شہر حرام، اور یہ حرمت سے ماخوذ ہے کہ جس کی کا انحطاق بے قدری حلال نہیں ہے۔ حرم جس سے روکا گیا ہو، چاہے منع شرعی سے یا منع عقلی سے یا تسخیر الہی سے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ثابت بن یزید قال حدثنا عاصم ابو عبد الرحمن الاحول عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ اس حدیث کے راویوں میں ابو النعمان محمد ابن فضل سدوسی ہیں، دوسرے ثابت ابن یزید ہیں، تیسرے عاصم ابن سلیمان احول ہیں، اور چوتھے حضرت انس ابن مالک
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس اسناد کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس کے سارے روات بصری ہیں، اور یہ بھی کہ ثابت کو احول کہا جاتا ہے، ثابت ابن یزید کو، ایسی عاصم ابن سلیمان کو بھی احول کہا جاتا ہے۔ اور اس میں روایت حضرت انس ابن مالک سے ہے، عن انس، اور ایک روایت میں جو عاصم سے اس میں قلت لانس، اور کتاب الاعتصام میں ہے، اس میں ہے سألت انس۔ اور ایک سند کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ رباعی سند رباعیات سے ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان 4 راوی ہیں، ابو النعمان، دوسرے ثابت ابن یزید، تیسرے عاصم، چوتھے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المدینہ تو حرم، مدینہ محترم ہے، اس کی بے قدری جائز نہیں ہے، مدینہ حرم ہے، من کذا الی کذا، یہاں سے یہاں تک۔ امام بخاری نے کنایا کا اسم ذکر کیا، من کذا الی کذا، اس لیے کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ من عیر الی ثور، اور ایک روایت میں ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ حرم ہے عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک۔ عیر بھی ایک پہاڑ ہے اور ثور بھی احد کے قریب ایک پہاڑ ہے، مگر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ثور پہاڑ تو مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ منورہ میں نہیں ہے، اس لیے بعض روایتوں میں الی ثور کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اتنا ذکر ہے من عیر الی کذا، عیر سے فلاں اس جگہ تک، اس جگہ کا نام نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ مدینے میں نہ کوئی عیر پہاڑ ہے اور نہ ثور، اسی اختلاف کی وجہ سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضرت انس ابن مالک کی روایت ذکر کی ہے اس میں نہ عیر کا ذکر ہے نہ ثور کا، بلکہ من کذا الی کذا، اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک، جگہ کون سی اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لا یقطع شجرها، مدینہ منورہ کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اور فرمایا ولا یحدث فیها حدث، اور اس میں کوئی بدعت نہیں کی جائے گی، یعنی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ من احدث حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کوئی خلاف شرع اور اسلام و سنت کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف اور دین کے اصول کے خلاف کوئی کام مدینہ منورہ میں نکالے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور خلاف اسلام کوئی بھی کام ایجاد کرنا کسی بھی جگہ ہو ممنوع ہے، لیکن مدینہ منورہ میں اور سخت ممنوع، اس لیے کہ مدینہ مرکز اسلام ہے۔ اگر وہاں پر خلاف شریعت کسی امر کی ایجاد کی تو وہ اس کا اثر عالم اسلام پر ہوگا، اور عالم اسلام میں بدعت اور اسلام و سنت کے خلاف رسم رائج ہو جائے گی۔ اس لیے مدینہ منورہ میں خلاف اسلام اور خلاف قرآن و سنت امر کے ایجاد پر سخت وعید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔
ہاں اسی حدیث کی وجہ سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المدینۃ حرم لا یقطع شجرها، اس حدیث کی وجہ سے امام زہری، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اسحاق سب نے یہ کہا کہ مدینہ حرم ہے اور مدینے کے لیے حرم ہے، حدود حرم ہے، ان کے درخت کاٹنا جائز نہیں ہے اور ان کا شکار پکڑنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر شکار پکڑ لے یا درخت کاٹ دے تو اس پر جزا واجب نہیں ہے۔ ہاں اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا مدینہ منورہ کی بیری کے درخت کاٹنے کے بارے میں اور اس بارے میں جو نہیں ہے، تو امام مالک نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے منع فرمایا تھا تاکہ مدینہ منورہ کی زیب و زینت باقی رہے اور اس کے درخت باقی رہے اور اس کی طرف ہجرت کرنے والے اس میں سایہ پائے۔ ہاں اور امام سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، امام اعظم قاضی ابی یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ فرمایا کہ مدینے کے لیے ایسا حرم نہیں ہے جیسے مکہ مکرمہ کے لیے ہے، تو اگر کوئی شکار وہاں کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کیا جائے گا اور نہ درخت کاٹنے سے منع کیا جائے گا۔ اب یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یقطع شجرها، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، تو اس حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کا درخت نہیں کاٹا جائے گا، یہ اس وجہ سے نہیں کہ وہاں کا مدینہ منورہ میں شکار کرنا حرام ہے یا درخت کاٹنا حرام ہے، بلکہ منع اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا کہ تاکہ مدینہ منورہ کی زینت باقی رہے اور مدینہ منورہ کی خوبصورتی باقی رہے، جیسے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے جو قلعے تھے، تودے تھے، ان کے ڈھانے سے منع کیا اور فرمایا انہا زینت المدینہ، بے شک یہ تو مدینہ منورہ کی زینت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعطام المدینہ ان تودما، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے تودے اور قلعے ڈھانے سے منع کیا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لا تادموا الاعطام فإنها زینت المدینہ، یہ مدینہ منورہ کی زینت ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلیم کا ایک بچہ تھا، ایک بچہ جس بچے کا نام تھا ابو عمیر، اور یہ چھوٹا بچہ تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ام سلیم کے پاس تو اس بچے کا نام تھا ابو عمیر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے تو اس بچے کے کھیلنے کے لیے ایک چھوٹی سی چڑیا تھی، تو یہ بچہ اس چڑیا سے کھیلتا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ام سلیم کے ہاں تشریف لاتے تو اس بچے کو ہنساتے، تو
ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، ابو عمیر کو دیکھا کہ ابو عمیر رنجیدہ ہیں، تو کہا ما شان ابی عمیر، ابو عمیر کو کیا ہوا کہ آج یہ رنجیدہ ہیں؟ تو کہا گیا ہے رسول اللہ ماتا غیرہ، حضور ان کی چھوٹی سی چڑیا مر گئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر کیا ہوا نغیر کا، کیا ہوا نغیر کا۔ یہی روایت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، نبی کریم کا اخلاق لوگوں میں بے نظیر تھا۔ وکان لی اخو، میرا ایک بھائی تھا جس کو ابو عمیر کہا جاتا، اور یہ بھی کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا اور ابھی ہی اس نے دودھ چھوڑا تھا۔ تو نبی کریم تشریف لائے تو اس بچے کو رنجیدہ پایا تو فرمایا یا کہا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تمہاری چھوٹی چڑیا کو کیا ہو گیا؟ یہ ام سلیم کا چھوٹا بچہ تھا، ام سلیم بنت ملحان، یہ انس ابن مالک کی والدہ ہے، اور ام سلیم کا نام سہلہ ہے یا رمیلہ ہے۔ اب آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ اگر مدینہ منورہ کا حکم وہی ہوتا جو مکہ مکرمہ کا ہے، اور مدینہ منورہ کے شکار کا حکم وہی ہوتا جو کہ مکہ مکرمہ کے شکار کا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس چڑیا کو محبوس رکھنے، گھر میں مقید کرنے یا اس چڑیا سے کھیلنے کی اجازت کیسے عطا فرماتے؟ جیسے مکہ مکرمہ میں کسی چڑیا کو قید کرنا یا اس سے کھیلنا جائز نہیں ہے، تو اگر مدینہ منورہ کے حرم کا بھی حکم یہی ہوتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم کے یہاں چڑیا کے محبوس کرنے کو اور اس سے کھیلنے کو کیسے برقرار رکھتے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے حرم کا حکم وہ نہیں ہے جو مکہ مکرمہ کے حرم کا حکم ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن نشین رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانے میں ام المومنین عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک جنگلی وحشی جانور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا تھا۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے جاتے تو ام المومنین فرماتی ہیں لعبا، وہ کھیلتا، واشتدا دوڑتا، اقبلا و ادبرا آتا اور جاتا، فاذا احس برسول اللہ، اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد محسوس کرتا، داخلہ، تو وہ چپ اندر ہو جاتا اور چھپ جاتا اور گھٹنے موڑ کر بیٹھ جاتا، کرایت ان یؤذی، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت نہ ہو۔ اب اگر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اگر مدینہ منورہ کے حرم ہونے کا وہ مطلب ہوتا جو مکہ معظمہ کے حرم ہونے کا ہے، تو اب یہ کیسے جائز ہوتا کہ ایک جنگلی جانور کو اس طرح رکھا جاتا کہ اسے اندر کر کے دروازہ بند کر لیا جاتا؟ اور اس سے
یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے درخت کاٹنے کی جو ممانعت ہے وہ مدینہ طیبہ کی زیب و زینت باقی رکھنے کے لیے تھی، تاکہ میدان صاف نہ کیے جائے۔ اور اسی حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا يُحْدَثُ فِيهَا حدث، اس میں کوئی کتاب و سنت کے خلاف نئے کام کی ایجاد نہ کی جائے، نئے کام کی ایجاد نہ کی جائے۔ جس نے مدینہ منورہ میں قرآن و سنت کے خلاف کسی بدعت کی ایجاد کی فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ، فرشتے اور لوگوں کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے۔ اب یہ تو کہیں بھی بدعت کی ایجاد ہو ممنوع اور سخت گناہ کبیرہ ہے، مگر مدینہ طیبہ کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہاں پر اگر قرآن و سنت کے خلاف کسی امر کی ایجاد ہوگی تو اس سے پورا عالم اسلام متاثر ہوگا۔ اگلا باب ہے، اگلی حدیث ہے حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وامر ببناء المسجد فقال یا بنی النجار سامنونی قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله فامر بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد۔ پہلی والی حدیث میں یہ بیان کیا لا یقطع شجرها، اور اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو کھجور کے درخت کاٹے گئے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے درختوں کا حکم مکہ مکرمہ کے درختوں کے حکم کے مثل نہیں ہے۔ اگر اسی کے مثل ہوتا تو مدینہ طیبہ کے درخت بھی کاٹنے سے ممانعت ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے لیے حرم ایسا نہیں ہے جیسا کہ مکہ مکرمہ کے لیے ہے۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدثنا ابو معمر، ابو معمر کا نام عبداللہ ابن عمر ابن ابی الحجاج ہے۔ قال حدثنا عبد الوارث ابن سعید العنبری البصری عن ابی التیاح، ابی التیاح کا نام یزید ابن حمید ربیعی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اور مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے بنی نجار مجھ سے اس جگہ کی قیمت لے لو۔ تو بنی نجار نے کہا لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہاں ہم اس کی قیمت اللہ رب العزت ہی سے طلب کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی کوئی قیمت طلب نہیں کرتے، بس اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو اب اس جگہ میں مشرکین کی قبریں تھیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اور مشرکین کی قبریں اکھیڑ دی گئیں۔
ثم بالخرب فسویت، اور جو کھنڈرات تھے ان کو برابر کر دیا گیا. وبالنخل فقطع فصف النخل قبلۃ المسجد، اور کھجوروں کے درختوں کو کاٹ کر مسجد میں قبلے کی سمت میں انہیں ترتیب سے کھڑا کر دیا گیا. یہ حدیث مبارک گزر چکی ہے کتاب الصلاۃ میں. وہاں پر باب تھا حل تنبش قبور مشرک الجاہلیہ، اور وہیں پر اس کی تفصیل بھی گزر گئی ہے. یہاں پر مطابقت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہاں پر یہ کہ وہ درخت کاٹے گئے، اس سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے درختوں کا حکم وہ نہیں ہے جو مکہ مکرمہ کے درختوں کا حکم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حرم مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کے حرم کی طرح نہیں ہے. ہاں البتہ اس کا احترام ہر مسلمان پر لازم ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ہاں حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني اخی عن سلیمان عن عبید اللہ عن سعید عن عبید اللہ عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم ما بین لابتي المدینہ على لسانی. قال واتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی حارثہ فقال اراکم یا بنی حارثہ قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم فی. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں ہے حرم ما بین لابتي المدینہ. امام بخاری کے اس حدیث کے میں امام بخاری کے شیخ اسماعیل ابن عبداللہ ابن ابی اویس ہیں. انہوں نے روایت کی اپنے بھائی عبد الحمید بن عبید بن عبداللہ بن ابی اویس سے. انہوں نے روایت کی سلیمان بن ہلال ابو ایوب سے. انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن عمر عمری سے. اور انہوں نے روایت کی سعید ابن ابی سعید مقبری سے. ابو سعید کا نام کیسان ہے. انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اس اسناد کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اس کے تمام روات مدنی ہیں، اور اس میں روایت الراوی انخی ہے، اور اس میں سعید مقبری نے روایت کی ابو ہریرہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری زبان پر مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کی درمیانی جگہ کو حرم قرار دے دیا گیا ہے. مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو میری زبان سے حرم قرار دے دیا گیا ہے. لابا کا معنی پتھریلی زمین، تو معنی ہوگا مدینے کے دونوں پتھریلے کناروں میں جو زمین ہے وہ میری زبان پر حرم ٹھہرائی گئی ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
بنی حارثہ کے قبیلے میں تشریف لائے اور فرمایا جو جبل احد پہاڑ کے قریب رہتے تھے، فرمایا اے بنی حارثہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حرم سے نکل گئے، یعنی تمہارے مکان حرم مدینہ سے باہر ہیں۔ ثم التفت، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے توجہ فرمائی، التفات فرمایا، فقال بل انتم فی، نہیں بنی حارثہ تم حرم مدینے کے حرم ہی میں ہو، مدینے کے حرم ہی میں ہو۔ اب مدینے کے حرم ہونے کے تعلق سے صحابہ کرام سے روایت ہیں۔ ایک روایت جابر ابن عبداللہ سے ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ وانی حرمت المدینہ ما بین لابتیہا لا یقطع اضاحہا ولا یصاد صیدہا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا اور میں مدینے کی دونوں پتھریلی کناروں کے درمیان جتنی زمین ہے ان سب کو حرم بناتا ہوں، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، اس کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلم شریف ہی کی ایک روایت ہے، یہ رافع ابن خدیج سے ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ وانا احرم ما بین لابتیہا، اس سے مراد مدینہ منورہ۔ اور سعد بن ابی وقاص کی روایت بھی امام مسلم نے تخریج کی۔ امام مسلم نے روایت کی کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی احرم ما بین لابتی المدینہ ان یقطع اغواہا ویقتل صیدہا۔ انس بن مالک کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، انی احرم ما بین لابتیہا۔ اور سعید ابن ابو سعید خدری کی روایت ہے جس کی تخریج امام طحاوی نے کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ان رسول، ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم ما بین لابتی المدینہ۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ حرم ہے، اس کا احترام کیا جائے گا، لیکن ابھی میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ اس کا حکم مکہ مکرمہ کے حرم کی طرح نہیں ہے کہ اس میں شکار کرنا جائز نہ ہو اور اس کا کہ درخت کاٹنا جائز نہ ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کے کاٹنے کی ممانعت جو فرمائی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ تاکہ مدینہ منورہ کی زیب و زینت باقی رہے، ورنہ خود جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو وہاں پر جو کھجور کے درخت تھے وہ کاٹے گئے تھے۔ ہاں، اور اگلا جملہ جو ہے ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطا بنی حارثہ میں آئے۔ بنی حارثہ ایک مدینہ منورہ سے باہر احد پہاڑ کے قریب رہتے تھے اور بنی حارثہ اوس کا مشہور قبیلہ ہے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر مبارک کے پاس ہے، تو نبی کریم ان کا قبیلہ آباد ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ حرم سے باہر ہیں، اور جب ان کی جگہوں میں غور کیا تو آپ نے یہ پایا کہ نہیں،
ان کے گھر جہاں پر ہیں وہ جگہ حرم مدینہ میں ہے. یہی مطلب ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا ثم التفت فقال بل انتم فی، ہے نا. اور اسماعیلی کی روایت میں بل انتم فی، تاکید کے ساتھ تاکید کے لیے 2 مرتبہ فرمایا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن العامش عن ابراہیم التیمی عن ابیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه الصحيفه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کے راویوں میں غور کر لیں. ایک محمد بن بشار ہیں، ان کا ذکر کئی مرتبہ گزر چکا. ان کے شیخ عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، تیسرے سفیان ثوری ہیں، چوتھے سلیمان عامش ہیں، چوتھے ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی ہیں، اور چھٹے ابراہیم تیمی کے والد یزید ہیں، چھٹے مولا علی مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہیں. یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے، 111 نمبر کی حدیث. نسائی شریف میں ذرا اس میں اور تفصیل ہے کہ حارث ابن سوید نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا گیا کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کوئی خاص چیز بتائی ہے جو عام لوگوں کو نہ بتائی ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص الناس لیس شیئا فی قراب سیفی ھذا. فرماتی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کسی ایسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا جو لوگوں کو نہ بتائی ہو. ہاں، اس میری تلوار کی نیام میں ایک صحیفہ ہے، اور اس صحیفے کو جب نکالا تو اس میں قربان ہونے والے اونٹوں کی عمریں لکھی تھیں، اور اسی میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان المدینۃ حرم ما بین ثور الی غیر، کہ مدینہ منورہ حرم ہے نا، ثور سے لے کر عیر تک. اور یہاں پر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ما عندنا شیء الا کتاب اللہ، ہمارے پاس کوئی شے نہیں ہے سوائے کتاب اللہ کے. وہذہ صحیفۃ عن النبی، اور یہ صحیفہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس میں المدینۃ حرم ما بین عائر الی کذا، مدینہ حرم ہے. المدینہ تو حرم بھی ہے، ما بین یا حرم ما بین عائر الی کذا، کہ مدینہ حرم ہے عائر سے لے کر فلاں جگہ تک. اور بعض روایتوں میں اس کی توضیح ہے ثور پہاڑ تک. من احدث فیہا حدثا او آب محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ہاں، کہ جو انسان اس میں کتاب و سنت کے خلاف کسی امر کی ایجاد کرے، او آبا محدثن، یا کتاب و سنت کے خلاف کسی امر کی ایجاد کرنے والے بدعتی کو بنا دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں کی لعنت ہے. ہاں، اب یہ جو فرمایا ما عندنا شیء، یعنی ما عندنا شیء مکتوب من احکام الشریعہ، کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت کے
احکام میں سے لکھا ہوا ہو، مگر کتاب اللہ اور یہ صحیفہ ہاں کیوں کہ سنن اس وقت میں مکتوب نہیں تھی اور نہ ہی مدون تھی، اور فرمایا کہ ہاں اس میں یہ لکھا ہے المدینہ تو حرم ما بین عائر الی کذا، اور کتاب العلم میں ایک حدیث گزری ہے، اس میں یہ فرمایا کہ صحیفے میں دیت کے احکام لکھے تھے اور قیدی کو چھوڑنے کے اور آزاد کرنے کے قیدی کو چھوڑنے کے احکام لکھے تھے۔ تو اب یہ امام عینی نے، حضرت علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا کہ دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں سب کچھ ہو۔ ہاں اب اس کے بعد اس میں یہ بھی ہے کہ جو کسی خلاف شریعت چیزیں ایجاد کرنے والے کو پناہ دے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ کوئی نفل۔ صرف سے مراد فرض ہے، عدل سے مراد نفل ہے، اس کا کوئی قبول نہیں ہوگا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ بھی لکھا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ ذمۃ المسلمین واحدۃ، اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں میں سے کسی کا بھی ذمہ اور عہد کافی ہے، یعنی اگر کسی ایک مسلمان نے پناہ دے دی تو دوسرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس نے جو پناہ دی ہے اس کا لحاظ رکھیں۔ اور فرمایا فمن اغفر مسلما فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جو کوئی مسلمان کا عہد توڑے تو اس پر، اور جو مسلمان کے عہد میں رخنا ڈالے تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ لا يقبل منہ صرف ولا عدل، اس کا نہ فرض مقبول ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی نفل مقبول ہوگا۔ اور فرمایا ومن تولی قوما بغیر اذن موالی، کہ جو کوئی اپنے مالک کو چھوڑ کر اس کی اجازت کے بغیر اور کسی کو مالک بنانے، فعلیہ لعنۃ اللہ، تو اس پر اللہ، فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ کوئی اس کا نفل قبول ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس جو صحیفہ تھا اس میں کیا لکھا تھا، اس تعلق سے مختلف احادیث میں مختلف چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب کا حاصل یہ ہے کہ ماں باپ پر لعنت کرنا حرام ہے، یہ لکھا تھا۔ عیر سے سور تک مدینہ طیبہ حرم ہے، یہ لکھا تھا۔ کتاب و سنت کے خلاف کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا حرام ہے۔ بد مذہب اور فاسق ظالموں کو پناہ دینا حرام ہے۔ مسلمانوں کا خون حرام ہے۔ ذمی کو قتل کرنا حرام ہے۔ مدینے کے حرم میں درخت کاٹنا، پتے جھاڑنا، میدان صاف کرنا، شکار کرنا منع ہے۔ مدینہ پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے، اور مسلمانوں کو غیروں کے مقابلے میں متحد رہنا چاہیے۔ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا حرام ہے۔ جس کے ساتھ عقد موالات نہ ہو اس کے ساتھ عقد موالات بتانا یہ حرام ہے۔ اور دیت کے اونٹوں کی عمریں کیا ہوں گی، قیدیوں کو آزاد کرنا اور
کوئی کسی کو زخمی کرے تو اس کی دیت کیا ہوگی، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی تھی، اور یہ سب چیزیں سب کو معلوم ہے۔ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی نہیں تھی کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص ہو اور اوروں کو وہ چیزیں معلوم نہ ہوں۔ ہاں، اب اس حدیث میں آپ نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آوى محدثا، کہ جو کسی خلاف شریعت پناہ دینے والے کو، خلاف شریعت کام انجام دینے والے کو پناہ دے، اور یا جو کسی بدعتی کو پناہ دے، اور یا سنت کو بدلنے والے کو پناہ دے، اور یا من آوا محدثن کا معنی تیمی نے یہ بیان کیا کہ جو اس میں ظلم کرے یا ظالم کو پناہ دے، تو فرمایا کہ لا یقبل منہ صرف ولا عدل، نہ اس کا صرف قبول ہوگا اور نہ اس کا عدل۔ صرف سے مراد فریضہ ہے، عدل سے مراد نفل ہے۔ اور امام حسن بصری نے جمہور کے برعکس کہا کہ صرف سے مراد نفل ہے اور عدل سے مراد فرض ہے، اور اصمعی نے کہا کہ صرف توبہ ہے، نہ اس کی توبہ قبول ہوگی ولا عدل، اور نہ اس کا فدیہ قبول ہوگا۔ عدل کا معنی یہی فدیہ امام بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، اور معنی یہ ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ لا يقبل منه صرف ولا عدل، نہ تو اس کی طرف سے صرف کا معنی دیت اور عدل کا معنی اس پر زیادتی، نہ دیت قبول کی جائے گی اور نہ دیت پر زیادتی۔ اور ایک بعض لوگوں نے کہا کہ صرف کا معنی وزن ہے اور عدل کا معنی کیل ہے، تو معنی یہ ہوا کہ نہ اس کی طرف سے وزن قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ناپ۔ اور ایک معنی بعض لوگوں نے کہا کہ صرف سے مراد قیمت ہے، عدل سے مراد استقامت ہے، تو اور بعض لوگوں نے کہا کہ صرف سے مراد شفاعت ہے، عدل سے مراد فدیہ ہے، تو معنی یہ ہوا کہ نہ شفاعت قبول کی جائے گی اس کی اور نہ فدیہ۔ اور ایک بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ لا یقبلو کا معنی یہ ہے کہ ان کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے اور ان کے گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ذمۃ المسلمین واحدہ، مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے، یعنی مسلمانوں کا امان دینا صحیح ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان کسی کافر کو امان دے دے تو دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ وہ کافر سے تعرض کرے اور اس کے ذمے کو توڑ دے۔ اور فرمایا فمن اخفر مسلمہ، جو انسان کسی مسلمان کے عہد کو توڑ دے تو اور اس کے عہد میں رخنہ اندازی کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن تولی قوما بغیر اذن موالی، کہ جو انسان کسی قوم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اپنے مولا کی اجازت کے بغیر، ہے نا، اپنے مولا کی اجازت کے بغیر، اور جن کا وہ غلام ہے ان کی اجازت کے بغیر اگر کسی کو اپنا دوست اور حمایتی بنائے تو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس
اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شیعہ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بہت سارے امور کی وصیت تھی جو کہ اسرار علم سے ہے اور قواعد دین سے ہے، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر حضرت علی ہی کو یہ وصیت کی تھی۔ اس حدیث سے شیعوں کے اس قول کا رد بلیغ ہو جاتا ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ علم کی کتابت جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین میں اسلام اور اسلام کے خلاف، قرآن و سنت کے خلاف مزاحم متضاد کسی امر کو رواج دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عہد توڑنا، وعدہ خلافی کرنا یہ حرام ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کا اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرنا یہ مذموم ہے۔ نسب بدل دینا، جیسے کہ آج کل یہ بہت زیادہ سننے میں اور دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سید نہیں ہے، اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور یا کوئی انسان جو آزاد کردہ کسی کا ہے اور اپنا آزاد کنندہ کسی دوسرے کو بتائے تو اس میں کفران نعمت ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قطع رحم، دوسرے کو دوسرے کی طرف اپنے نسب کو منتقل کرنا، اس میں اپنے والد کے ساتھ بھی قطع رحم ہے، اور حقوق والدین کی یہ نافرمانی بھی ہے، اور حقوق کی تضییع بھی ہے۔ قال ابو عبداللہ عدل فداء، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ عدل کا معنی فدیہ ہے، اور یہ امام بخاری کی تفسیر موافق ہے اصمعی کی تفسیر کے، جیسے کہ ہم نے ابھی بتایا امام اصمعی نے کہا تھا کہ صرف کے معنی توبہ ہے اور عدل کے معنی فدیہ ہے۔ عدل کے معنی فدیہ ہے۔ یہ حدیث مبارک اس بات کی بھی خاص تاکید کرتی ہے کہ خلاف اسلام، قرآن و سنت کے خلاف کسی امر کی ایجاد سخت ترین گناہ کبیرہ ہے، لیکن بدعت کے معنی پر غور کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں بد مذہب ہر ایک بات کو بدعت کہہ دیتے ہیں۔ اصل میں بدعت جو بدعت سیئہ ہے، جس کے بارے میں کل بدعت ضلالہ، تو جو بدعت سیئہ ہے، غلالت ہے، وہ وہی ہے جو سنت و کتاب و سنت کے مخالف ہو۔ اس لیے علامہ عینی نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ لا يعمل فيها عمل المخالف للکتاب والسنہ، کہ مدینہ منورہ میں ایسا کام نہ کیا جائے جو کتاب اور سنت کے مخالف ہو۔ ہاں، لیکن اگر کوئی نیا کام ہے لیکن وہ سنت اور کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہے، بھئی طور کے اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ سنت میں ہے، تو ایسا نیا کام
کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے تو وہ قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوگی، اور جب قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوگی تو وہ بدعت سیئہ بھی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ مروجہ نظام و نصاب کے ساتھ مدرسے چلانا، یا مزین خوبصورت مسجدوں کی تعمیر کرنا، اور یا عمدہ اور بہترین ڈیزائن اور کتابت کے ساتھ کتابوں کا شائع کرنا، اور یا علم نحو کا پڑھانا، علم صرف کا پڑھانا، علم منطق کی تعلیم دینا، اور بے شمار چیزیں جیسے کہ خاص وضع کی مسجد کی تعمیر کرنا، اور خاص طریقے پر محفل مبارک کا انعقاد کرنا، یہ سارے امور بدعت ہیں، لیکن یہ بدعت سیئہ نہیں ہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ اس لیے کہ بدعت سیئہ وہی ہے کہ جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور خلاف تبھی ہوگی جب کہ قرآن و سنت میں اس کے خلاف کا ذکر ہو۔ ورنہ نماز تراویح جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جماعت کے اہتمام کے ساتھ اس نماز کی پابندی کرائی تو فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو بدعت تو وہ بھی تھی لیکن وہ بدعت حسنہ تھی۔ اس لیے آج کل بد مذہب اور بددینوں کا ہر بات میں یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے، اذان قبر کو بدعت کہنا، انگوٹھے چومنے کو بدعت کہنا، محفل میلاد مبارک کو بدعت کہنا، اور یہ سلام و قیام کو بدعت کہنا، اور یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں اس کا حکم دکھاؤ، اور جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو لا محالہ بدعت ہوگا۔ یہ ان کا بہت مغالطہ عامۃ الورود ہے، اس لیے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اور جب کوئی نیک جائز کام کسی نیت حسنہ کے ساتھ کیا جائے تو وہ مستحسن ہو جاتا ہے۔ اب ان امور کے ناجائز ہونے کے لیے ان پر لازم ہے کہ وہ قرآن و سنت سے یہ ثابت کریں کہ یہ جتنے بھی معمولات اہل سنت ہیں جنہیں وہ بدعت کہتے ہیں ان کے بارے میں یہ ثابت کریں کہ ان کے لیے قرآن و سنت میں ممانعت کا حکم وارد ہے، اور قرآن و سنت میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اگر منع کرنا ثابت کر دیں گے تبھی تو یہ بدعت سیئہ ہے، مگر قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو معمولات اہل سنت ہیں اور اہل سنت و جماعت ان پر عمل پیرا ہیں، تو اگرچہ وہ اس اعتبار سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس حیت قضائیہ کے ساتھ نہیں تھے، مگر صرف اس وجہ سے وہ بدعت مذمومہ بدعت سیئہ نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر وہ امور فی نفسی جائز ہیں اور نیت حسنہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو پھر وہ بدعت حسنہ ہیں جن پر اجر کی امید ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر اجر کا ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اسے ایجاد کرنے کا ثواب ہوگا، اور اس کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے سب کے سب برابر ان کو ثواب ملے گا۔ کس کو؟ جس نے کہ ایجاد کیا ہے، اور جو اس کے بعد عمل کریں گے ان کے اجروں میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ اس سے یہ روایت مسند امام احمد جلد ثانی صفحہ نمبر
86 پر ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اچھی اعمال جو قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور نہ ہو اور نہ عہد رسالت و صحابہ میں اس پر عمل ہوتا ہو، مگر وہ فی نفسی اچھی ہے، اس کے ایجاد میں بھی ثواب ہے اور اس پر عمل کرنے میں بھی ثواب ہے۔